السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی نے ہولوفیرا سے شادی کب اور کس وقت میں کی، اور کیا ہولوفیرا سے شادی کے وقت اورحان غازی کی پہلی بیوی الچم خاتون جو اس کی پہلی بیوی تھی وہ زندہ تھی یا فوت ہو چکی تھی۔ اورحان غازی نے ہولوفیرا جو اسلام قبول کرنے کے بعد نیلوفر خاتون کہلائی سے شادی کی تھی۔ تاریخی ذرائع کے مطابق ہولوفیرا خاتون بازنطین حکمران کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی شادی اورحان غازی سے 1326 عیسوی کے آس پاس میں ہوئی۔ اورحان غازی کی پہلی بیوی الچم خاتون تھی جن سے انہوں نے شادی عثمانی سلطنت کے ابتدائی دور میں کی تھی۔ بعض ذرائع کے مطابق جب اورحان نے ہولوفیرا خاتون سے شادی کی تب تک الچم خاتون زندہ تھی اور انہوں نے بھی اپنے شوہر کی دوسری شادی قبول کی تھی۔ تاہم تاریخی ریکارڈ میں اس بارے میں مختلف آراء پائے جاتے ہیں اور کچھ ذرائع کے مطابق الچم خاتون کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں کہ واضح طور پر یہ کہا جا سکے کہ وہ ہولوفیرا کی شادی کے وقت زندہ تھی یا نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ اورحان غازی کی الچم خاتون سے کتنی اولاد تھی اور ہولوفیرا سے کتنی اولاد تھی؟ اورحان غازی کی اولاد کے بارے میں تاریخی ذرائع کے مطابق مختلف تفصیلات ملتی ہے۔ الچم خاتون سے اورحان غازی کے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے، سلیمان پاشا۔ وہ اورحان غازی کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے۔ عثمانی فتوحات میں ان کے اہم کردار رہا۔ ہولوفیرا خاتون سے اورحان غازی کے دو بیٹے تھے۔ مراد اول نے اپنے والد کے بعد عثمانی سلطنت کی بادشاہت سنبھالی اور انہوں نے سلطنت کی فتوحات کو مزید بڑھایا، اور دوسرے بیٹے کا نام قاسم بیگ ہے۔ تاریخی ذرائع میں قاسم بیگ کا ذکر بہت کم ملتا ہے، لیکن ان کا ذکر بعض کتب میں ہولوفیرا خاتون کی بیٹی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ تاریخی کتب میں ان تفصیلات میں مختلف آراء پائی جاتی ہے، مگر عمومی طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ اورحان غازی کی سب سے زیادہ مشہور اولاد سلیمان پاشا جو الچم خاتون کا سب سے بڑا بیٹا ہے، اور مراد اول جو ہولوفیرا کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ اورحان غازی کی وفات کب ہوئی؟ اورحان غازی کی وفات 362 عیسوی میں ہوئی۔ وہ عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کے بیٹے تھے اور 1324 عیسوی سے لے کر اپنی وفات تک سلطنت کے دوسرے حکمران رہے۔ ان کا دور حکومت تقریباً 38 سال تک جاری رہا، جس دوران عثمانی سلطنت نے نمایاں فتوحات حاصل کی اور اناطولیہ جو موجودہ ترکی کہلاتا ہے سے باہر یورپ میں قدم رکھا۔ اورحان غازی کی وفات کا سال 1362 عیسوی مانا جاتا ہے، مگر کچھ ذرائع میں 1360 یا 1361 عیسوی میں بیان کیا گیا ہے۔ تاہم بیشتر تاریخی شواہد کے مطابق ان کی وفات 1362 عیسوی میں ہوا۔ ان کی وفات برسا موجودہ بورسا ترکی میں ہوئی، جو اس وقت عثمانی دارالحکومت تھا۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال تھی، جو اس وقت کے حکمرانوں کے لحاظ سے خاصی زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ ان کے طویل دور حکومت میں ان کی حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں نے سلطنت کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اورحان غازی کو برسا میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مزار آج بھی موجود ہے اور عثمانی تاریخ کے شائقین کے لیے زیارت کا مقام ہے۔ اورحان غازی کی فتوحات اور کارنامے۔ اورحان غازی کے دور میں عثمانی سلطنت نے مختلف علاقوں کو فتح کیا، جن میں برسا، ازمیر اور مغربی اناطولیہ کے دیگر علاقے شامل تھے۔ ان کے دور میں عثمانیوں نے پہلی بار یورپ میں قدم رکھا اور گلی پولی کی فتح کیا، جو بعد میں سلطنت کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک مقام بنا۔ اورحان غازی کے بعد ان کے بیٹے مراد اول نے عثمانی سلطنت کی حکمرانی سنبھالی اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ اورحان غازی کی وفات کے بعد سلطنت میں استحکام
اور طاقتور فوجی نظام ان کے دور حکومت کی کامیابیوں کا ثبوت تھا۔